اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ بھی سن لو. وہ حضرت تھانوی ہے تو حضرت تھانوی ہے، وہ تو حکیم الامت ہے. وہ تو جو بات کہتے ہیں وہ اہم بھی ہوتی ہے، پھر اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، کیونکہ حکیم ہے وہ حکیم الامت ہے، اس لیے ان کی ہر بات میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اس زمانے میں میں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہتا ہوں. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کو فرض عین کہتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل بھی بتاتا ہوں تم کو کہ کیوں کہتا ہوں میں. کہ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت فرض عین ہے. ایمان فرض عین ہے یا نہیں؟ ایمان فرض عین ہے یا نہیں؟ تو اس کی حفاظت بھی تو فرض ہوگی نا. لہذا اس کی حفاظت فرض عین ہے، اور جب یہ حفاظت فرض عین ہے تو بھئی اس کی حفاظت اللہ والوں کی صحبت کے بغیر ہو نہیں سکتی. لہذا صحبت اہل اللہ بھی فرض عین ہے. یعنی اس زمانے میں اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے تو وہ کسی اللہ والوں کی صحبت میں رہے اور ان کی صحبت اختیار کرے، تو اس کا ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے محفوظ رہے گا کہ جب شیطان مردود ہوا نا، جب شیطان مردود ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی قیامت تک اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، تو اس نے یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک کسی انسان کے جسم میں جان ہے میں اس کو اخیر دم تک بہکاؤں گا اور میں بھٹکاؤں گا اور آپ کے راستے سے اس کو میں گمراہ کروں گا. یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اور اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کا واسطہ دے کر کہا اس نے کہ اللہ آپ کی عزت و جلال کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انسان کی وجہ سے تباہ ہوا ہوں، لہذا میں اس کو مرتے دم تک چھوڑوں گا نہیں. میں اس کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، جس کا حاصل ہے میں اس کا ایمان برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا رہوں گا اور اس کو بہکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، یعنی گناہوں میں اسے مبتلا کرتا رہوں گا، نافرمانی میں مبتلا کروں گا جیسے اس کی وجہ سے میں نافرمان ہوا. تو اللہ پاک نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک خود فرما رہے. اللہ پاک فرما رہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں بھی جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے معافی کرتا رہوں گا. اللہ تو دنیا میں بھی وہ معاف فرمانے والے ہیں اور آخرت میں تو ہیں وہ معاف کرنے والے. لیکن شیطان نے ایک بات اور بھی کہی تھی یہاں پر، جو قرآن شریف میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ لا عبادک منہم المخلصین، کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا اور پورا ایڑی چوٹی کا میں زور لگاؤں گا، مگر جو آپ کے مخلص اور نیک بندے ہوں گے ان پر میرا داؤں نہیں چلے گا. وہی اللہ والے مرادیں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار جماعتیں مراد ہیں. انبیاء علیہ السلام پہلے نمبر پر، صدیقین دوسرے نمبر پر، شہداء تیسرے نمبر پر، صالحین اولیاء اللہ، صالحین کہتے ہیں اولیاء اللہ کو، یہ چوتھے نمبر پر. یہ سب شیطان کے دائرہ کار سے باہر ہے. یہاں اس کا کوئی داؤں نہیں چلے گا، یہاں اس کا ہر وار بیکار جائے گا. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ جب شیطان نے ایک مستثنا کر دی ہے جگہ نیک بندوں کی، تو جو ان کی صحبت میں رہے گا وہ اس پر بھی شیطان کا داؤں نہیں چلے گا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما، اس لیے اب ہمیں کسی نہ کسی بزرگ سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے، اور یہ تعلق بعض مرتبہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہو تو کارآمد ہو جاتا ہے.
ایک واقعہ مجھے یاد آیا. جو ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. سب جانتے ہیں کہ وہ معقولات کے اور منقولات کے امام ہیں. جامع المعقول والمنقول ہیں وہ. اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مشہور و معروف تفسیر ہے. ان کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ تمام ظاہری علوم پڑھ کر فارغ ہو گئے تو انہوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق جب فارغ ہو گئے تو پھر یہ بزرگوں کی خدمت میں بھی گئے کہ جو کچھ اب میں نے پڑھا ہے وہ میرے عمل میں بھی تو آنا چاہیے. تو جیسے علم استادوں کی صحبت سے آتا ہے، عمل اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے. اور کسی اللہ والے سے عمل سیکھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے مناسبت شرط ہے. مناسبت کہتے ہیں مزاج میں موافقت شرط ہے کہ جو اصلاح چاہتا ہے اس کا اور جو اصلاح کرنے والا ہے دونوں کا مزاج ملتا جلتا ہو. اگر مزاج ملتا جلتا ہوگا تو فائدہ زیادہ ہوگا اور جلدی ہوگا، اور اگر مزاج نہیں ملے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، چاہے جنید ہو، چاہے وہ عطار ہو، چاہے وہ رومی ہو، چاہے وہ غزالی ہو. لیکن مزاج نہیں ملے گا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایسے جیسے جس ڈاکٹر پر ہمیں اطمینان ہوتا ہے اس کی دوا سے علاج سے فائدہ ہوتا ہے، اور جس کی بات پہ اطمینان نہیں ہوتا کتنے بڑے اسپیشلسٹ ہو ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوتا. طبیعت ملنے کی بات ہے. تو جیسے جسمانی امراض میں طبیعت کا ملنا ضروری ہے، طبیب پر اطمینان ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے روحانی علاج کے لیے بھی طبیب پر اور روحانی طبیب پر اطمینان اور مزاج میں یکسانیت ضروری ہے. www.darsequran.com